صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6474 اور مشکات میں بھی موجود ہے 4812. بخاری میں 6474, مشکات میں 4812. بڑی مشہور حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے، نمبر 1 اپنی زبان کی اور نمبر 2 اپنی شرمگاہ کی، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بہت بڑی ضمانت ہے، جنت کی گارنٹی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے لے لو اگر تم اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا. لہذا یہ شرمگاہ کی حفاظت کے پوائنٹ آف ویو سے آج میری باقی ساری ڈیٹیل گفتگو موجود اس حوالے سے انشاءاللہ ریکارڈ ہوگی. ادھر جتنے بھی بھائی موجود ہیں تقریباً 80 کے قریب لوگ اس حق بات کو لوگوں تک پہنچائیں، اور ویڈیو میں تو الحمدللہ ہزاروں لوگوں تک یہ چیزیں پہنچتی ہیں اور انشاءاللہ پہنچیں گی. تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ چونکہ اب یہ تھوڑی سینسٹیو گفتگو ہے، ظاہر ہے کہ سیکس کے اوپر جب بھی ڈسکشن ہوگی تو ایک سینسٹیو ایشو ہوتا ہے، اور میں نے وہ اس کے سینسٹیوٹی کو پریزنٹ کرنے کے لیے یہ ریڈ کلر کا پیچھے بیک گراؤنڈ لگایا تاکہ جب لیکچر سامنے آئے تو مجھے بھی یاد آ جائے کہ یہ وہ سینسٹیو لیکچر ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ لیکچر ہر مسلمان مرد و عورت کی ضرورت ہے، تو میں اس کانٹیکسٹ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس لیکچر کو جو لوگ ویڈیو کے وساطت سے دیکھیں گے یا بعد میں ریکارڈنگ کے بعد کسی کو دکھانا چاہیں تو اس میں ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اس ویڈیو کو نہ دیکھیں. لڑکے جو ہیں وہ لڑکوں میں بیٹھ کے دیکھیں، لڑکیاں لڑکیوں میں بیٹھ کے دیکھیں، تاکہ اس حوالے سے کوئی ایشو نہ ہو. بعض اوقات ایسے الفاظ ظاہر ہے وہ مطلب آئیں گے، وہ الفاظ میرے کوئی ذاتی تو نہیں ہے، وہ تو آن دا بہاف آف گاڈ اینڈ ہز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیان کر رہے ہیں. وہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، تو ان کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور آج آپ کو احادیث کی سینسٹیوٹی سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا اہم ترین مسئلہ ہے، اور خصوصاً آج کل جبکہ سوشل میڈیا کا فتنہ مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، جو کہ اونلی پریکٹسنگ ریلیجن ہے آن دا فیس آف ارتھ اسلام، ان کو بھی اب اس اعتبار سے مسلمانوں کو بھی اس بے حیائی کے فتنے میں ڈالا جا رہا ہے. تو آج کل تو لوگوں کے پاس کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، علماء کی تقریروں کا ٹائم نہیں ہے، ویسے بھی وہ اس قسم کی باتیں بچارے پبلک کے ڈر سے کرتے بھی نہیں ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں ریکارڈنگ میں آئے گی تو انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب انشاءاللہ بنے گی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائیو، یہ جو سورۃ المومنون کی 11 آیات شروع کی آئیں، ان میں 3 آیات آیت نمبر 5، 6 اور 7 میں جو سیکس کا ڈسپلن ہے اسلام کا اس کے اوپر ایمفسائز کیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین هم لفروجہم حافظون. اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا گیا 2 ایکسیپشنز ہیں. الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا پھر ان کے ہاتھ کا مال جو کنیزیں ہیں، لونڈیاں ہیں وہ. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو پھر اس معاملے میں بے شک ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اور جو کوئی ان 2 راستوں کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا، کوئی بھی تیسرا راستہ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو ایسے لوگ اللہ کی حدوں سے پھلانگ جانے والے ہیں، اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. بھائیو، ان آیات سے بالکل واضح ہو گیا کہ اہل ایمان کی شرمگاہوں کا جائز استعمال صرف اپنی بیویوں اور اپنے ہاتھ کا مال لونڈیوں اور کنیزوں کے ساتھ ہے، جو جنگی قیدی ہوتی ہیں، اور وہ بھی سب عورتیں نہیں، ایسی عورتیں کہ جو جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئی ہوتی ہیں. اب یہ ایک ڈیٹیل سے الگ ٹاپک ہے، چونکہ یہ ابسلیٹ ہو چکا ہے اس وقت کافی حد تک یہ معاملہ، اس لیے لونڈیوں کے حوالے سے میں آج ڈسکشن نہیں کروں گا اس پہ، تو علیحدہ سے پھر 1.5-2 گھنٹے چاہیے. بہرحال کسی کو شوق ہو تو اس حوالے سے ایکسکلوسیو کام، امت لیول کا کام ایک شخص نے کیا ہے، اور وہ ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ، المتوفا 1979 عیسوی.
انہوں نے اپنی ینگ ایج میں، جب ان کی عمر صرف 22 سال تھی، میری الحمدللہ اس وقت 39 سال ہونے والی ہے اور لیونر ایئرز کے اعتبار سے 40 سال ہو چکی ہے، 22 سال جس وقت ان کی عمر تھی، انہوں نے کتاب لکھی الجہاد فی الاسلام، جس پہ تقریر ڈاکٹر اقبال نے لگائی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص مستقبل میں مسلمانوں کو لیڈ کرے گا، اور واقعی لیڈ کیا۔ تو الجہاد فی الاسلام میں انہوں نے جو لونڈیوں کا کانسیپٹ ہے، اور اس حوالے سے پوری دنیا میں فتنہ ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے، آج کل کچھ ویڈیوز بھی آئی ہیں، مجھے بھی کافی لوگوں نے بھیجی، ایک وہ غیر مسلم ہے، اس وقت مرتد ہو چکا ہے، مسلمان تھا 16 سال تک وہ مسلمان رہا، اس کے بعد وہ ارتداد کا شکار ہوا، اور اس نے مسئلہ ہی یہ لونڈیوں والا اٹھایا ہے، حالانکہ وہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ، کچھ چیزیں کچھ اور ہیں، ان کو بگاڑ کے پیش کیا جاتا ہے۔ بہرحال الجہاد فی الاسلام پڑھیں، مولانا مودودی کی کتاب۔ اس حوالے سے جو ایران کے اہل تشیع نے فتنہ اٹھایا ہے نکاح متع کا، یا سعودی عرب کے اہل سنت علماء کی طرف سے، اہل حدیث کی طرف سے، یہ میں سعودیہ کے اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں، باقیوں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، انہوں نے نکاح مسیار کے نام سے، آپ نام ہی دیکھیں، نکاح مسیار، آسانی والا نکاح، نکاح متع کہتے ہیں نفع اٹھانے والا، تو بالکل انہوں نے بس نام چینج کیا، بلکہ اگر مجھ سے پوچھیں تو نکاح مسیار جو ہے وہ نکاح متع سے بھی بدتر ہے۔ نکاح متع کے اندر تو نکاح کرتے وقت طے کیا جاتا ہے کہ میں تم سے 3 دن کے لیے یا 3 مہینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں۔ نکاح مسیار میں مفتی اعظم سعودی عرب جو 66 سال تک رہے، ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے کہ جو اتنا بڑا بلنڈر وہ کر کے گئے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جو سعودیہ کے بچے پڑھنے کے لیے فارن ملکوں میں گئے ہیں تو وہاں جا کے عورتوں کے ساتھ شادیاں کر لیں، ان کو بتائیں نا کہ کتنے عرصے کے لیے رکھنا ہے، بس یہ کریں کہ جتنے عرصے کے لیے تعلیم ہے اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ ان کے بعد طلاق دے دیں گے، حالانکہ نکاح کا مقصد تو خاندانی ایک نظام کو وجود بخشنا ہے، نہ کہ شہوت کی تسکین ہے، اس کو تو بڑا کنڈیم کیا گیا اسلام کے اندر۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جی وہ نکاح متع میں تو طے کیا جاتا ہے، نکاح مسیار میں جو ہے وہ ذہن میں سوچا جاتا ہے، غرر اور دھوکے والا معاملہ کیا جاتا ہے، یہ دونوں قطعاً حرام ہے۔ نکاح متع کسی حد تک موجود تھا، بخاری اور مسلم میں احادیث موجود ہے، اور بخاری اور مسلم میں ہی مولا علی علیہ السلام سے احادیث موجود ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو یہ علماء یہود کا کردار ایسے علماء ادا کرتے ہیں، خواہ اہل سنت میں ہو خواہ اہل تشیع میں، جو اصحاب سبت والا معاملہ ہوا، مچھلیوں کے شکار والا، اس طریقے سے انہوں نے یہ جو ہے نکاح انٹروڈیوس کروائے ہیں۔ اس حوالے سے میرا ایک ایکسکلوسیو کلپ بھی ہے تقریباً 8 منٹ کا، وہ 50,000 سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بڑا عام ہوا میرا جو قرآنک لیکچر نمبر 52 تھا، 2011 میں ریکارڈ ہوا تھا، آج سے 5 سال پہلے، اس میں ایک کلپ کاٹ کے چڑھا ہوا ہے، آپ اگر لکھیں یوٹیوب پہ جا کر شیعہ کا نکاح متع اور سنی کے نکاح مسیار کی حقیقت، آپ یہ رومن میں لکھیں، بلکہ آپ شیعہ کا نکاح متع یہ لکھ دینا تو میرے ہی کلپ ٹاپ پہ کھلے گا، کیونکہ سب سے زیادہ کلپ وہی دیکھا گیا۔